ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور آر جے ڈی رہنما تیجسوی یادو بہار ادھیکار یاترا کے پہلے روز جہان آباد کے گاندھی میدان پہنچے۔ اس دوران انہوں نے لوگوں کے جمع غفیر سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ یاترا بے روزگار نوجوانوں کے حق کے لیے آنے والے وقت میں موجودہ حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اگر ساتھ دیں گے تو ہم آپ کو بدعنوانی اور جرم سے پاک حکومت دیں گے۔ اڑیسہ کے پوری ضلع میں گزشتہ دنوں ایک سیاحتی مقام پر ایک شادی شدہ جوڑے کے ساتھ بدمعاشی اور خاتون کی اجتماعی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ اس تعلق سے کانگریس نے بی جے پی حکومت کو ہدف تنقید بنایا۔ کانگریس نے آج اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا، اڑیسہ کا جنگل راج بی جے پی حکومت میں خواتین کی تحفظ مذاق بن چکا ہے۔ خواتین کا تحفظ پوری میں ہوئی حیوانیت اس بات کا ثبوت ہے۔ واقعے کی مختصر تفصیل پیش کرتے ہوئے کانگریس نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ پوری ضلع میں شوہر بیوی سیاحتی مقام پر گھومنے گئے۔ بدماشوں نے پہلے بغیر اجازت خاتون کی تصویر کھینچی، پھر خاتون کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی۔ خاتون کی شوہر نے اس کی مخالفت کی تو بدماشوں نے شوہر کو یرغمال بنا کر خاتون کی اجتماعی عصمت دری کر دی۔ کانگریس نے اس طرح کے حالات پر اپنا افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اڑیسہ میں خواتین کے خلاف جرائم تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ کچھ دنوں قبل پوری میں ہی 3 لوگوں نے ایک نابالغ بچی کا اغوا کر کے اسے زندہ جلا دیا تھا۔ بالاسور میں ایک 20 سالہ طالبہ نے شعبہ صدر کے ذریعے جنسی استحصال سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ صورتحال اس وقت اڑیسہ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مراٹھواڑہ خطے میں گزشتہ 4 دنوں سے جاری موسلادھار بارش نے عام زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ بارش اور بادل پھٹنے کے واقعات نے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا جس سے کسانوں کی محنت ضائع ہو گئی اور زرعی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ بہار اسمبلی انتخاب 2025 سے قبل نتیش حکومت کے اعلانات کے سلسلہ جاری ہے۔ اب طلباء و طالبات کو بغیر سود کے تعلیمی قرض دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے منگل کو سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے جانکاری دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ابھی 12ویں کلاس پاس طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ منصوبے کے تحت تعلیمی قرض ادا کیا جاتا ہے۔ اس پر 4% شرح سود نافذ تھا جسے اب پوری طرح ختم کر دیا گیا۔ ساتھ ہی قرض کو ادا کرنے کے لیے EMI قسط کی میعاد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے آج کچھ ریاستوں کی انسداد تبدیلی مذہب قوانین کو چیلنج پیش کرنے والے عرضیوں پر سماعت کی۔ اس معاملے میں عدالت نے ریاستوں کو نوٹس دے کر جواب داخل کرنے کے لیے نوٹس اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، ہریانہ، گجرات، راجستھان سمیت 10 ریاستوں کو بھیجا گیا ہے جن سے کہا گیا ہے کہ وہ 4 ہفتوں میں جواب جمع کریں۔ اس معاملے میں آئندہ سماعت 6 ہفتے بعد رکھی گئی ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق ماحولیاتی وزیر جے رام رمیش نے گریٹ نکوبار میگا انفراسٹرکچر منصوبے پر مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر ماحولیات بھوپندر یادو نے کانگریس کے پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی کے ایک اخبار میں شائع مضمون کے جواب میں جو وضاحت پیش کی ہے اس میں منصوبے سے متعلق سب سے اہم خدشات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دہلی میں BMW حادثہ کیس میں گرفتار ملزم گگن پریت کو دہلی پولیس نے پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے ڈیوٹی مجسٹریٹ کے گھر پیش کیا جہاں سے 2 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا۔ تاہم ملزم گگن پریت کی جانب سے عدالت میں ضمانت کی درخواست بھی دائر کی گئی جس پر پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے دہلی پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 17 ستمبر تک جواب داخل کرنے کو کہا۔ ملزم گگن پریت کو عدالت میں پیش کرتے ہوئے دہلی پولیس نے پولیس حراست کا مطالبہ نہیں کیا۔ نیپال میں سشیلا کارکی کی عبوری حکومت کی تشکیل کے بعد ملک دھیرے دھیرے معمول کی طرف لوٹنے لگا ہے۔ پیر یعنی 15 ستمبر کو کارکی کابینہ کی توسیعی کابینہ میں 3 نو منتخب وزراء کو شامل کیا گیا۔ نیپال کی نئی کابینہ نے پہلا اہم فیصلہ کرتے ہوئے 17 ستمبر کو قومی غم منانے کا اعلان کیا ہے۔ غم جین زی احتجاج کے دوران مارے گئے تمام نوجوانوں کی بہادری اور قربانی کو عزت بخشنے کے لیے وقف ہے۔ واضح ہو کہ نیپال میں جین زی نوجوانوں کی تحریک نے محض 4 دنوں کے اندر حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور اپنی پسند سے نئی حکومت تشکیل دے دی۔ قطر کے دارالحکومت میں حماس کے ارکان پر IDF کے حملے کے بعد پیر کو دوحہ میں ہنگامی مذاکرات کے بعد عرب اور مسلم رہنماؤں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے مشترکہ اجلاس نے جس نے تقریباً 60 ممالک کو اکٹھا کیا اس نے قطر کی میزبانی میں حماس کے عہدیداروں پر اسرائیل کے حملے کے بعد سخت کارروائی کرنے کی کوشش کی جب انہوں نے غزہ میں
جنگ بندی کی تجویز پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل 16 ستمبر کو نیو یارک ٹائمز کے خلاف 15 بلین امریکی ڈالر کے حق عزت کا مقدمہ دائر کر دیا۔ ٹرمپ کا الزام ہے کہ اخبار نے صدیوں سے ان کے خلاف جھوٹی اور گمراہ کن خبریں شائع کی، اس میں مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق الزام بھی شامل۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اخبار نے ان کے اہل خانہ، کاروبار، امریکہ فرسٹ موومنٹ اور ماگا مہم کے خلاف طویل عرصے سے جھوٹ پھیلایا ہے، یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کے خلاف بھی جھوٹ پھیلایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ ایک معاہدہ طے پانے کا اشارہ دیا ہے۔ ممکنہ طور پر اس معاہدے کے تحت ٹک ٹاک امریکی بازار میں کام کرنا جاری رکھ سکتا ہے۔ معاہدہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چینی ایپ کے لیے امریکی ملکیت کی شرائط کی تعمیل سے متعلق مقرر کردہ 17 ستمبر سے عین قبل ہوا۔ اس تعلق سے اطلاع دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ یورپ میں امریکہ اور چین کے درمیان بڑی کاروباری میٹنگ کافی کامیاب رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے کمیشن نے اسرائیل حماس جنگ کے باعث غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے حملوں پر کہا کہ خالص نسل کشی ہے۔ 2 سال کی تحقیقات کے بعد کمیشن کا کہنا ہے کہ یہاں بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور جب سے جنگ جاری ہے یہاں نسل کشی کی مہم جاری ہے۔ اسپانوی اخبار البائس نے ڈاکٹر راول انزیریتیس خازیو کا ایک مضمون شائع کیا جو رواں سال اپریل سے جولائی تک غزہ کی 2 ہسپتالوں میں بطور رضاکار ایمرجنسی کے شعبوں میں خدمات انجام دیتے۔ اس مضمون نے بچوں کے قتل عام اور شہریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی دل دہلا دینے والی گواہی پیش کی ہے۔ ڈاکٹر خازیو نے لکھا کہ غزہ پہنچنے کے صرف 3 ہفتوں بعد وہ اس قابل نہ رہے کہ کٹے پھٹے جسموں، جھلسے اور چیر پھاڑ کر لائے گئے معصوم بچوں کی گنتی رکھ سکیں۔ ان بچوں میں وہ بھی شامل تھے جو زندگی کی بازی ہار گئے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں نے غزہ کے عوام کو زبردستی بے دخل کرنے کے لیے ایک نیا خونی ہتھ کنڈہ اپنایا ہے۔ قابض فوج نے پرانی بختربند گاڑیوں اور فوجی ٹرانسپورٹرز کو دھماکہ خیز مواد سے بھر کر عمارتیں اور بنیادی ڈھانچہ تباہ کرنا شروع کر دیا تاکہ تقریباً 10 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ شہر چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکے اور شہر پر قبضے کی راہ ہموار ہو جائے۔ اقوام متحدہ کی مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں انسانی حقوق کے خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانیز نے خبردار کیا کہ قابض اسرائیل اپنے وحشیانہ حملوں کے ذریعے غزہ شہر کو عملاً ناقابل رہائش بنانے کی سازش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض فوج سب سے بڑی شہری آبادی والے علاقے کو نشانہ بنا رہی ہے جس نے نہ صرف فلسطینیوں کی زندگیاں بلکہ اسرائیلی قیدیوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے منگل کے روز اعلان کیا کہ قابض اسرائیل فوجی فائرنگ سے غربی اردن کے شمالی شہر قلقیلیہ میں 2 فلسطینی مزید نوجوان جام میں شہادت نوش کر گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا کہ قابض اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف 7 اکتوبر سن 2023 سے جاری جنگ میں کھلی نسل کشی کا ارتکاب کیا ہے۔ ادھر قابض ظالم صہیونی درندوں کی درندگی پر مبنی جنگی مشن مسلسل 11واں روز بھی غزہ پر اجتماعی نسل کشی مسلط کرتے ہوئے فضائی اور زمینی بمباری کے ساتھ ساتھ بھوک اور قحط سے 2-4 بے گھر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ امریکہ کی سیاسی، عسکری پشپناہی اور عالمی برادری کی بے حسی اور غداری کے سائے میں ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔